بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں ابھی جس سٹوری پر آپ سے بات کروں گا بہت وہ اہم سٹوری ہے پاکستان کے لیے، لیکن وہ مین سٹریم میڈیا پر ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہے، کسی حد تک وہ اخبارات میں بہت چھوٹے جو لیول پر وہ چیز نظر آ رہی ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے یہ سٹوری ہے۔ پاکستان میں امریکہ کے سابق سفیر رچرڈ آلسن، ان کو سزا ہوئی ہے اور اس کا تعلق پاکستان کی سیاست سے ہے۔ اگر ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سزا کیوں ہوئی اور ان کا جرم کیا تھا، ان کے شریک جرم کون تھے، تو ایک جو پورے اس وقت بحث ہے کہ کیا پاکستان حقیقی طور پر آزاد ہے، کیا ہماری جو پالیسی ہے وہ آزادانہ طور پر بنائی جاتی ہے یا مختلف انٹرسٹ گروپس کے نیچے ہے۔ اور اس میں آج کے حساب سے اس کی بڑی ریلیونس ہے، کیونکہ آپ دیکھیں پچھلے 3-4 دنوں میں گوادر جو پاکستان کا سب سے سینسٹیو ایریا ہے، اس میں کبھی کوئی امریکی سفیر نہیں گیا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، لیکن اب وہاں پر ڈونلڈ بلوم جو ہیں وہ وہاں پر گئے ہیں گوادر میں، ان کو سب کچھ دکھایا گیا ہے، اور جس طریقے سے وہاں پر وہ گئے تو ایک سوشل میڈیا پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب کیا کوئی ایسا میسج دیا گیا ہے کہ اب آنے والے وقتوں میں امریکہ پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کو کنٹرول کرے گا، اور فتح ہو گیا ہے، دوبارہ پاکستان امریکہ نے فتح کر لیا ہے، اور چائنا کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آپ ذرا دیکھ لیں آگے آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر آپ کی دال نہیں گلنے والی۔ اور پھر دوسری طرف ہم ایک اور ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں جو ہمیں پاکستانی میڈیا پر بہت کم نظر آ رہی ہے۔ افغانستان کے اندر چائنا نے اپنا امبیسڈر مقرر کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا نے آفیشیلی ریکگنائز کر لیا ہے طالبان گورنمنٹ کو، اور پاکستان نے ریکگنائز نہیں کیا۔ ہمارے ساتھ ان کا جھگڑا بھی چل پڑا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جو چترال میں واقعہ ہوا اس میں افغانستان سے لوگ آئے، پھر تورخم بارڈر بھی بند ہوا، اور تورخم بارڈر جس طرح کھلا ہے، اخبارات میں تو یہ خبریں چھاپی جا رہی ہیں کہ پاکستان نے افغانستان کی درخواست پر تورخم بارڈر کھولا ہے، لیکن میری آج کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ کہانی ایسے نہیں ہے جیسے بیان کی جا رہی ہے، لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں اس میں نہیں جاتا، کیونکہ میرا یہ فرم بلیو ہے کہ خارجہ پالیسی کے معاملے پر پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ اپنے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو فالو کرتا ہے۔ مثلا جیسے امریکہ میں اسرائیل کے حوالے سے کوئی خبر جو ہے وہ ایک پالیسی ہے اداروں کی کہ وہ کیسے چھپنی ہے، اسی طرح بھارت کے اندر کشمیر کے حوالے سے جو وہاں پر ظلم و ستم ہے وہ نہیں چھپتا، کیونکہ وہ ان کی ریاست جو ہے وہ اپنے میڈیا کو اجازت نہیں دیتی۔ تو ہم بھی یہاں پر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو ریاست کے انٹرسٹ پاکستان سے جن کا تعلق ہے میں اس پر کوئی منہ نہیں کھولوں گا، لیکن جہاں پر پرسنل کرپشن نظر آ رہی ہے، جہاں پر پالیسی ہمیں ناقص نظر آ رہی ہے، ایک ڈیویشن نظر آ رہی ہے، اس کا اظہار ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ اور یہ کرٹیسزم یا یہ جو گفتگو ہے یہ چیزوں اس لیے ہوتی ہے کہ ان کا جواب دیا جائے، ان چیزوں کو ان کی وضاحت کی جائے۔ اب مین سٹریم میڈیا سے یہ خبریں آؤٹ ہیں، سوشل میڈیا پر یہ بات چل رہی ہیں، اور رچرڈ آلسن اس کی خبر پہ میں واپس آتا ہوں۔ یہ پاکستان میں امریکہ کے سفیر بھی رہے ہیں، اور یہ 2012 سے 2015 تک، پھر اس کے بعد یہ افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے بھی یہ رہے ہیں، اور ان کو ابھی 95,000 تقریباً $94,500 جرمانہ ہوا ہے، اور 3 سال پروبیشن یعنی قید کی سزا ہے، جو یہ جیل میں نہیں گزاریں گے، ریسٹرکٹڈ ان کی ساری موومنٹ ہوگی۔ جو پروسیکیوٹر ہے امریکہ کا اس نے کہا کہ جی سزا زیادہ دیں، لیکن جج صاحب نے سزا زیادہ نہیں دی، انہوں نے کہا کہ اتنی سزا ٹھیک ہے۔ یہ ایک میسج ہے ہمارے ڈپلومیٹس کو کہ ان کو غیر قانونی کاموں میں نہیں جانا چاہیے، اور قوم جو ہے وہ توقع کرتی ہے کہ جو ڈپلومیٹس ہیں وہ رسپانسبلٹی کے ساتھ کام کریں گے۔ یہ امریکی جج نے کہا، تو ہمیں بھی یہ توقع ہے کہ ہمارے لوگ کریں گے رسپانسبلٹی سے کام۔ اب یہ رچرڈ آلسن جو ہیں ان کو جو جرمانہ، ان کو جو سزا، جو بظاہر جو 2 مس ڈیمینر ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے $25,000 اپنی ایک گرل فرینڈ کے لیے لیے،
اور اس کی کولمبیا میں فیس ادا کی. اور دوسرا انہوں نے $18,000 کوئی ایک فرسٹ کلاس ٹریول اور کوئی جاب انٹرویو لنڈن میں اس کے حوالے سے ہوئی. پھر انہوں نے جھوٹ بولا, FBI کو جھوٹ بولا, اپنی ای میلز جو ہیں ان کو ڈیلیٹ کیا غیر قانونی طور پر, انفارمیشن صحیح نہیں دی, تو جس پر یہ ہوا. لیکن یہ شریک کار کس کے تھے؟ عماد زبیری ایک لابیسٹ ہیں جن کو 2021 میں 12 سال کی قید ہوئی, پاکستانی اوریجن کے ہیں, اور ان کے بہت تعلقات تھے جناب آصف علی زرداری کے ساتھ. ان کے تعلقات جو اس وقت وزیر خارجہ ہیں جلیل عباس جیلانی, ان کے ساتھ بھی ان کو لابینگ کے لیے ہائر کیا گیا تھا. اور رچرڈ ڈالسن نے قطر کی جو لابینگ وہ کر رہے تھے اس میں انہوں نے فاؤل پلے کیا, قطر کے لوگوں کو بتایا کہ آپ ایسے کریں ایسے کریں ایسے کریں, اور پھر پاکستان کے اندر ان کے جو تعلقات تھے انہوں نے رانگ ڈوئنگز کی, اور عماد زبیری کے یہ ساتھ تھے. اور یہ وہ ٹائم ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہ 2012 13 14 کا, جس میں ان کے اوپر جو ان کے جو تعلقات ہیں وہ جان کیری کے ساتھ, عماد زبیری کے, جو بائیڈن کے ساتھ. عماد زبیری نے جو بائیڈن اور زرداری صاحب کی میٹنگ کروانے کے لیے بھی کام کیا. بلاول بھٹو کی بھی کہیں نہ کہیں, جب بھٹو خاندان کی گرومنگ اگر ہو رہی تھی تو اس میں وہ بھی شامل تھے. تو یہ آج کا جو سائفر کا معاملہ ہے پاکستان کا, اگر آپ اس کو سامنے رکھ کے یہ بات کریں تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ سائفر, یہ رچرڈ ڈالسن, عماد زبیری, آصف زرداری, پاکستان کے سفارتکار, امریکہ میں پاکستان کی ایمبیسی, ان کا آپ کو ایک گٹھ جوڑ نظر آتا ہے. دیٹ تھنگ نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ, کیونکہ اے پی, اب وہاں پر جو نیوز آؤٹ لیٹ ہیں جب ایسی کوئی چیز آتی ہے تو وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. اب ایسوسیٹڈ پریس ایک بہت بڑا ادارہ ہے امریکہ کا, انہوں نے جو اپنی انویسٹیگیشن کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن بھی عماد زبیری کے ساتھ وہ ملوث تھے, ابھی وہ امریکہ کے صدر ہیں. اور آپ دیکھیں کہ عمران خان کو ہٹا کے جن کو حکومت دی گئی وہ کون ہے؟ پی ڈی ایم والے. اور پی ڈی ایم میں کون ہے؟ جناب بلاول بھٹو کو خاص طور پر وزیر خارجہ. اور آپ دیکھیں ان کا امریکہ میں کتنی ان کو پذیرائی دی گئی ہے, اور اینتھنی بلنکن کتنی دفعہ ان سے ملے ہیں. ابھی اسکواڈ میں جو ان کے لیے لابنگ کر رہا ہے وہ اس میں حسین حقانی بھی شامل ہیں. تو پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکن ڈپلومیٹس, پاکستان کے سیاستدان اور بھی بہت سارے, اچھا اس میں جو پرائیویٹ پاکستانی امریکن جو بزنس مین ہیں ان کا بھی ایک بڑا رول ہے. لیکن یہ آپ کو مین سٹریم میڈیا نظر نہیں آ رہا اس پر بات کرتے ہوئے. اس پر آپ کو جو سوشل میڈیا ہے اس نے, میں آپ کو کچھ چیزیں میں یہ نکالی ہیں, یہ میرے فون میں ہے, میں کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں. اب یہ ایک باسط شجاع صاحب نے ایکچولی یہ ٹویٹ کیا کہ عہدے کے غلط استعمال پر پاکستان میں امریکہ کے سفیر کو اخلاقیات پر سزا اور پلاں پلاں پلاں. اب اس میں سلار چودھری صاحب کہتے ہیں صاحب بہادر اگر پاکستان میں ہوتے ان کو اس سے بڑا عہدہ دے کر ان کی خدمات کا اعتراف کیا جاتا. پھر ایک ڈریم کرافٹر ہیں, وہ کہتے ہیں اور جواب پورے پاکستان کے اداروں اور سیاستدانوں سے مل رہا ہے, امریکہ سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے. فضانہ رضا صاحبہ کہہ رہی ہیں کیا ایسی شرم ہمارے ملک میں کسی کو آئے گی. اس میں انہوں نے عمران خان کا ذکر کیا ہے اور کہ وہ ایکس پرائم منسٹر, اور یہ وہ سوشل میڈیا ان چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہے کہ کس طریقے سے امریکن سفیر جو ہیں ڈونلڈ بلوم وہ گوادر میں گئے ہیں, یہاں پر ان کی سفارتکاروں سے یا پاکستان کے عمائدین سے ملاقاتیں, الیکشن کمیشن سے ملاقاتیں, اور پھر انہوں نے جس طریقے سے ڈونلڈ لو کو ڈیفینڈ کیا اور سائفر کے معاملے پر ایک پوزیشن لی ہے پاکستان کے خلاف کہ جی ہم نے تو کبھی کوئی مداخلت نہیں کی. یہ لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں وہاں پر سفارتکاروں کو, اور یہاں پر سفیر ان کے بالکل کھلے عام پھر رہے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے پاکستان کی وزارت خارجہ سے کہ امریکی سفیر کس کی اجازت سے گئے؟ کوئی سفارتکار پاکستان میں اجازت کے بغیر کسی سے مل نہیں سکتا, اور ان کو وہاں پر جو پروٹوکول دیا گیا, ان کو جو بلایا گیا, کوئی اس کی وضاحت نہیں ہے کہ کس نے لاگ کیا, کسی نے دیکھا, کن کن سے وہ ملے, کہاں سے ان کی اجازت تھی, کیوں وہ گئے. یہ چیزیں مین سٹریم میڈیا ان کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا, اور یہ صرف آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پر نظر آتی ہیں. اور یہ کتنا اہم معاملہ ہے کہ چائنا نے افغانستان میں اپنا سفیر مقرر کر دیا ہے. تو جو ایک سٹانس تھا انٹرنیشنل ہماری جو
ایک کمیونٹی ہے اس کا افغانستان کے حوالے سے، جس میں پاکستان نے بھی کہا تھا کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ مل کر انہیں تسلیم کریں گے اور سفیر اپنا لگائیں گے. تو آج یہ ایک سوال ہو رہا ہے کہ جناب ہم پھر اب چائنا کے ساتھ ہیں انٹرنیشنلی، امریکہ کے ساتھ ہیں، انڈیا کے ساتھ ہیں، کس کے ساتھ ہیں؟ اگر چائنا نے افغانستان کے ساتھ ایک اپنا سفیر مقرر کیا ہے اور وہاں پر ان کو ریکگنائز کیا ہے، تو چائنا اس وقت افغانستان کو، چائنا نے خطے میں ایران کو چن لیا ہے، افغانستان کو چن لیا ہے، سعودی عرب کے تعلقات بھی ان کے ساتھ بہتر ہو گئے. اور اگر ہم دیکھیں تو وی آر لینڈ لاکڈ. ہم چائنا اور اس کے بعد افغانستان، پھر انڈیا اور ایران. اب اس میں دیکھیں افغانستان ہمارے ساتھ ہاسٹیلٹی ہے اس وقت، کیونکہ وہ تو چلے گا چائنا کے ساتھ. انڈیا ویسے ہمارا دشمن، ایران چائنا کے ساتھ ہے، سعودی عرب کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. لیکن اگر ہمیں کسی نے، اگر ہم امریکہ کے کیمپ میں بالکل بلیٹنٹلی جاتے ہیں تو ہم تو چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں ان لوگوں سے جن کے چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں. یہاں پر امریکہ کے لیے وہ تو مطلب وہ ہمارے مخالف ہیں وہ لوگ. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو کسی کو ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے کہ افغانستان میں اگر چائنا اس طرح ان کے ساتھ چلا گیا تو ہم کہاں سے اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں. سی پیک پاکستان کی ترقی کی ضمانت، گلگت بلتستان، کشمیر کا جو ایریا ہے، شاہراہ قراقرم، اور یہ اتنے امپورٹنٹ سوال ہیں کہ کوئی ان کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مین سٹریم میڈیا پہ یہ ڈسکس نہیں ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پر یہ ہو رہی ہے بات، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی کریک ڈاؤن ہوگا. بہرحال اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.